ایجوکیشن نہیں ہے. پہلا سبق سب کچھ خدا کی طرف سے ہونے اور غیر اللہ کی طرف سے کچھ نہ ہونے کا یقین پیدا کرو. یہی تو گر ہے. جس کو یہ یقین پیدا ہو جائے پھر وہ بھٹکے کیوں؟ مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کی قبر پر اللہ کے انوار کا می برستا رہے قیامت. خدا کی قسم کہو اور پکا والو، میں نے یورپ میں جا کے ان لوگوں کی خدمات کا اندازہ کیا. کوپن ہیگن، فرینکفرٹ، ایڈنبرا، مانچسٹر، گلاسگو، بریڈفورڈ، برمنگھم، لندن تک جہاں میں نے قدم رکھے ہیں، محمد الیاس کے تبلیغی رضاکار مجھے ہر جگہ نظر آئے. الیاسی لشکر ہر جگہ ملا. آج ان کی کوششوں سے وہاں کے گرجے مسجدیں بن رہے ہیں. جہاں گھنٹے بجتے تھے وہاں اذانیں گونج رہی ہیں. جہاں بائبل پڑھی جاتی تھی وہاں محمد کے قرآن کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. لندن کے رائٹل سٹون میں ایک مجھے عیسائی ملا، اب تو اللہ کے فضل سے وہ مسلمان ہے. انگریز ملا، محمد یحییٰ اس کا نام ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے اسلام کی کون سی ادا پسند آئی؟ تو اس نے کہا میں برٹش پولیس میں بھرتی تھا، میری ڈیوٹی تھی، تبلیغی جماعت کا اجتماع تھا. وہاں ڈیوٹی کے دوران میں نے ان لوگوں کے انداز دیکھے. کبھی میں نے ان کو رکوع میں روتے ہوئے دیکھا، کبھی سجدوں میں روتے ہوئے دیکھا، کبھی قیام میں روتے ہوئے دیکھا. تو میرے ضمیر نے گواہی دی کہ مذہب یہی سچا ہے جس کی یہ نمائندگی کرتے ہیں. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا اور اس نے بتایا کہ آج اللہ کے فضل سے میرے سینے میں قرآن بھی محفوظ ہے، حافظ قرآن بھی ہے. 11 سال ہوئے اسے اسلام قبول کیا. بخاری، مسلم، ابو داؤد اور ترمذی کی ہزاروں حدیثیں بھی یاد ہیں اسے. حافظ القرآن بھی ہے، حافظ الحدیث بھی ہے. اس نے بتایا بحمدللہ میری بیوی بھی حافظہ ہے. اور اس نے بتایا کہ میرے بچے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن حفظ کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے آج تک مجھ سے چراغ اور تہجد قضا نہیں. ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھنے کا عادی ہے. اور اس نے بتایا کہ کئی ہزار عیسائی میرے ذریعے مسلمان ہو چکے. میں نے اس سے کہا کہ یہ تم نے کیا گر لیا ہوا اسلام مسلمان بنانے کا؟ اس نے بتایا کہ میں جب ان کے پاس دعوت دینے کے لیے جاتا ہوں تو میرا انداز یہ ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں بائبل ہوتی. میں عیسائیوں کو بلاتا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ میں تمہاری بائبل ہے اور یہ میرے ہاتھ میں محمد عربی پر نازل ہونے والا قرآن ہے. تم ان دونوں کا موازنہ کرو. پرانی بائبل اٹھا کے لاؤ اور اس سے ملاؤ. عبارت مختلف ہوگی، جملے نہیں ملیں گے، لفظ نہیں ملیں گے. آج سے 20 سال پہلے جو بائبل پرنٹ ہوئی، جو 50 سال پہلے پرنٹ ہوئی، جو 100 سال پہلے پرنٹ ہوئی، اس نئی بائبل سے اس کو ملاؤ، ڈفرنس ملے گا، عبارت میں فرق ملے گا. یہ تمہاری وہ بائبل ہے جس کا حلیہ بدل گیا، جس کو تم نے بدل ڈالا. اور یہ محمد عربی کا قرآن ہے 1400 سال کے بعد بھی جس کی جوانی میں کوئی فرق نہیں آیا. آسمانی کتابوں میں قرآن یوں کھڑا ہے جیسے بارات میں دولہا کھڑا ہو. اس میں کوئی فرق بتاؤ، اس میں کوئی فرق بتاؤ. بائبل وہ ہے جس کی حفاظت تم کرتے ہو اور قرآن وہ ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے. ہاں، میں اپنے دینی بھائیوں سے کہتا جاؤں، علماء کرام، حفاظ کرام، قراء حضرات، اللہ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے. آپ کی بہت بڑی خدمات ہیں. آج بھی دن کے جلسے میں جہاں گیا بالکل جنگل تھا، لیکن چند دنوں میں انہوں نے کئی بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دیا. یہ کوئی معمولی خدمت ہے کسی انسان کے سینے میں قرآن محفوظ کر دینا. تمہاری خدمات ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، لیکن کبھی بھولے سے یہ نہ سوچنا کہ ہم قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں. خدا کی قسم قرآن ہماری حفاظت کر رہے ہیں. یہی تو اس کتاب زندہ کا اعجاز ہے کہ جو اس سے وابستہ ہو جائے وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے. حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت شاہ ولی اللہ کے فرزند ہیں. ایک پادری انجیل لے کے آیا، شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا آج فیصلہ ہو جاتا ہے کہ تمہارا قرآن سچا ہے یا میری انجیل سچی ہے. یہ لو میں انجیل لایا ہوں، تم قرآن لے کے آؤ. آگ جلاتے ہیں، دونوں کو آگ میں ڈالتے ہیں.
جس کی کتاب سچی ہوگی بچ جائے گی، جس کی کتاب جھوٹی ہوگی جل جائے گی۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چیلنج تو منظور ہے لیکن ذرا ترمیم کے ساتھ، ذرا ترمیم کے ساتھ، اور وہ ترمیم یہ ہے کہ نہ تنہا انجیل کو پھینکتے ہیں نہ تنہا قرآن کو آگ میں ڈالتے ہیں۔ تم انجیل کو سینے سے باندھ لو، میں قرآن کو سینے سے باندھ لیتا ہوں، پھر آگ جلاتے ہیں۔ تم انجیل سمیت کود جاؤ، میں قرآن سمیت چھلانگ لگاتا ہوں۔ جس کی کتاب جھوٹی ہوگی کتاب سمیت جل جائے گا، جس کی کتاب سچی ہوگی کتاب سمیت بچ آئے گا۔ پادری کہنے لگا آئی ایم سوری مسٹر شاہ، آئی ایم سوری، میں بائبل کو فائر پروف میٹیریل لگا کے آیا تھا، باڈی کو تو نہیں لگا کے آیا تھا۔ اور یہی قرآن کی سچائی کی دلیل ہے کہ یہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اس نے کہا جب یہ میں موازنہ کرتا ہوں تو عیسائی جن کے مقدر میں اسلام ہوتا ہے وہ مسلمان بن جاتا ہے، اور جو بد نصیب ہوتا ہے وہ چاہے اسلام قبول نہ کرے لیکن قرآن کی سچائی کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ان کی بڑی خدمات ہیں، اللہ ان کی حوصلے میں، ان کی خدمت میں، ان کے کام میں اور برکت عطا فرمائے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کہتے پھرتے ہیں کہ ان کا چہرہ بدل گیا تھا۔ جس شخص کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قرآن بیان کرنے کے لیے گزرے اس کا چہرہ بدل جائے، اور جن کی زندگی ساری کی ساری غلاظتوں میں گزرے ان کا چہرہ نہ بدلے، تلک اذن قسمت دیزا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ القرآن کی خوش قسمتی ملاحظہ ہو کہ زندگی کا آخری سفر دیار حبیب کے لیے تھا۔ انہوں نے 5 مئی کو جو مجھے آخری خط لکھا ہے تو مدینہ منورہ سے لکھا، وہ دیار حبیب کا سفر کر کے گئے، وہاں سے وہ دبئی آئے مسلمانوں کی دعوت پر، وہاں قرآن بیان کرنے کے لیے اسٹیج پہ پہنچے ہوئے تھے، ایک قاری قرآن پڑھ رہا تھا، تلاوت ہو رہی تھی، اور شیخ القرآن نے اسی تلاوت کے دوران دنیا چھوڑ دی اور